محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آفس کے امیر مالک نے اسد کو اپنی اکلوتی بیٹی کا رشتہ دیا اور کہا کہ پہلی غریب بیوی کو چھوڑ دو تو میری ساری دولت تمہاری ہو جائے گی۔ اسد نے دولت کے لالچ میں آ کر اپنی وفادار بیوی کو رات کے اندھیرے میں طلاق دے کر گھر سے نکال دیا۔ اگلے دن جب وہ خوشی خوشی اپنے مالک کے گھر نکاح کے لیے گیا تو دلہن نے جیسے ہی سب کے سامنے اپنا گھونگھٹ اٹھایا، اسد کے پیروں تلے زمین نکل گئی اور وہ دھاڑے مار مار کر رونے لگا، کیونکہ دفتر کی تھکا دینے والی اور طویل روٹین کے بعد اسد جب گھر کا خستہ حال دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تو اس کا چہرہ بیزاری، غصے اور تھکاوٹ سے بھرا ہوا تھا۔ وہ سیدھا جا کر پرانے اور ٹوٹے ہوئے صوفے پر گر سا گیا اور آنکھیں بند کر لی۔ زینب جو کچن کی گرمی میں جھلستی ہوئی رات کے کھانے کی تیاری کر رہی تھی، دروازے کی آواز سن کر جلدی سے باہر آئی۔ اس کے چہرے پر ہمیشہ کی طرح ایک نرم مسکراہٹ تھی اور ہاتھوں میں ایک ٹھنڈے پانی کا گلاس تھا۔ اس نے محبت سے گلاس اسد کی طرف بڑھایا، پر اسد نے آنکھیں کھول کر گلاس کو دیکھا اور پھر زینب کو گھورتے ہوئے ایک جھٹکے سے پانی کا گلاس پکڑ لیا۔ پانی پینے کے بعد اس نے گلاس زور سے میز پر رکھا، جس سے پانی کی کچھ بوندیں چھلک کر میز پر گر گئیں۔ زینب نے نہایت نرمی اور محبت سے پوچھا، آج آپ کو آنے میں بہت دیر ہو گئی، دفتر میں کام زیادہ تھا یا راستے میں ٹریفک تھی؟ اسد نے شدید جنجلاہٹ سے جواب دیا، تم سے کتنی بار کہا ہے کہ مجھ سے دفتر سے آتے ہی فضول سوالات مت کیا کرو۔ میرا دماغ پہلے ہی باس کی ڈانٹ اور باتیں سن سن کر خراب ہو چکا ہوتا ہے، اور اوپر سے تمہاری یہ شکل اور منحوس گھر دیکھ کر میری رہی سہی برداشت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ زینب نے خاموشی سے گلاس اٹھایا اور اپنا سر جھکا لیا۔ وہ جانتی تھی کہ اسد پچھلے کچھ سالوں سے بہت چڑچڑا اور بدتمیز ہو گیا ہے، جب سے ان پر معاشی تنگی آئی ہے اور ان کی زندگی میں غربت نے ڈیرے ڈالے ہیں۔ اسد کا رویہ بالکل بدل گیا ہے۔ کبھی وہ بھی ایک وقت تھا جب وہ دونوں ایک دوسرے کے بغیر ایک پل بھی نہیں رہ سکتے تھے۔ انہوں نے خاندان کی مرضی کے خلاف جا کر بہت محبت سے پسند کی شادی کی تھی، اور زینب نے اپنے سارے رشتے ناطے توڑ کر اسد کا ہاتھ تھاما تھا، پر اب وہی اسد کو محبت بوجھ نکلنے لگی۔ اسد نے صوفے پر ٹانگیں پھیلاتے ہوئے نہایت حقارت سے کہا کہ مجھے آج تک سمجھ نہیں آیا کہ میری قسمت میں یہ عذاب کیوں لکھا تھا۔ جب سے تم اس گھر میں آئی ہو، غربت نے ہمارے گھر کا مستقل راستہ دیکھ لیا ہے۔ پہلے کم از کم میں اکیلا تھا تو سکون کی روٹی کھا لیتا تھا، اب روز کا یہ رونا دھونا مجھ سے مزید برداشت نہیں ہوتا۔ زینب کے دل پر یہ تانا کسی زہریلے تیر کی طرح لگا۔ اس نے بوجھل اور رندی ہوئی آواز میں کہا، اسد، آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیا میں نے کبھی آپ سے کسی چیز کی فرمائش کی ہے؟ مجھے تو جو بھی روکھی سوکھی ملتی ہے میں اللہ کا شکر کر کے کھا لیتی ہوں، اور پھر آپ مجھے منحوس کیوں سمجھتے ہیں؟ کیا میری محبت کی آپ کی نظر میں کوئی وقت نہیں رہی؟ اسد نے غصے سے اپنے قمیض کے بٹن کھولتے ہوئے کہا، تو اور کیا کہوں تمہیں؟ جب سے تم میری زندگی میں آئی ہو میری تو ترقی ہی رک گئی ہے۔ میرے ساتھ والے لڑکے آج کہاں سے کہاں پہنچ گئے۔ ان کے پاس اپنی بڑی بڑی گاڑیاں ہیں، اچھے اور شاندار گھر ہیں، اور میں آج بھی بسوں کے دھکے کھا رہا ہوں اور کرائے کے اس سڑے ہوئے مکان میں رہ رہا ہوں۔ تم نے تو شادی سے پہلے کہا تھا کہ ہم مل کر سب ٹھیک کر لیں گے، کہاں گئی تمہاری وہ محبت جس کے دعوے تم کیا کرتی تھی؟ زینب نے آنکھوں میں آئے آنسوؤں کو بامشکل روکا اور کچن کی طرف مڑ گئی۔ وہ جانتی تھی کہ اس وقت بحث کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ رات کے کھانے کے وقت دسترخوان پر ایک عجیب سی اور دم گھٹنے والی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ زینب نے دال اور روٹی لا کر دسترخوان پر رکھی
اسد نے جیسے ہی نوالا توڑا اور دال میں ڈبویا تو اس کا پارا ایک دم ہائی ہو گیا۔ اس نے روٹی کا ٹکڑا واپس دسترخوان پر پھینکا اور غصے سے چلایا، روز روز یہ دال اور سبزیاں کھا کھا کر میرے معدے میں آگ لگ چکی ہے، کیا تم کچھ اور اچھا نہیں پکا سکتی؟ روز ایک ہی بکواس کھانا مجھے دے دیتی ہو۔ زینب نے ڈرتے ہوئے اور کانپتی ہوئی آواز میں جواب دیا، آج گھر میں کوئی اور سبزی نہیں تھی اور مہینے کا آخر ہے، پیسے بھی بالکل ختم ہو گئے ہیں، اس لیے جو بھی موجود تھا وہی بنا لیا، آپ تھوڑا سا کھا لیں، کل میں کسی طرح پیسوں کا انتظام کر کے کچھ اور بنا لوں گی۔ اسد نے زور سے دسترخوان پر ہاتھ مارا اور کہا، پیسے کہاں سے آئیں گے جب میری کمائی میں کوئی برکت ہی نہیں رہی؟ تم نے میری زندگی عذاب بنا دی ہے، نہ مجھے گھر میں سکون ملتا ہے نہ باہر، تم تو بس میرے گلے کا توق بن گئی ہو۔ زینب کی برداشت بالآخر جواب دے گئی اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے روتے ہوئے کہا، اسد، میں نے تو آپ کی خاطر اپنا سب کچھ چھوڑ دیا، میرے گھر والے مجھے کتنا چاہتے تھے، میں نے کبھی ان حالات کا سامنا بھی نہیں کیا تھا، میں نے آپ سے کی محبت پر یقین کیا اور اپنا ماضی بھلا کر اس چھوٹی سی کوٹھری میں آ گئی، اور آپ آج مجھ سے اس طرح بات کر رہے ہیں جیسے میں کوئی مجرم ہوں۔ اسد نے طنزیہ اور زہریلی ہنسی ہنستے ہوئے کہا، ہاں تو کس نے کہا تھا کہ مجھ پر یہ عظیم احسان کرنے کو؟ تم نے اپنی مرضی سے مجھ سے شادی کی تھی، میں نے تمہارے سر پر بندوق نہیں رکھی تھی، اور اب اپنا یہ رونا دھونا بند کرو، مجھے تمہارے ان مگر مچھ کے آنسوؤں سے سخت چڑ ہونے لگی ہے۔ یہ کہہ کر وہ بھوکا ہی دسترخوان سے اٹھ گیا اور بیڈ روم میں جا کر بستر پر لیٹ گیا۔ زینب دیر تک کھانے کی میز کے پاس بیٹھی روتی رہی، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ اسد جس نے اسے پانے کے لیے اتنی منتیں کی تھی، وہ آج اتنا سنگ دل اور بے حس کیسے ہو گیا ہے۔ اگلے دن صبح کا وقت تھا اور اسد کو آفس جانے کی بہت جلدی تھی۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑا اپنے بال بنا رہا تھا جب اس کی نظر اپنے قمیض کے کالر پر پڑی جو صحیح سے استری نہیں تھی۔ اس نے فوراً بلند آواز میں زینب کو پکارا۔ زینب کچن سے بھاگتی ہوئی آئی تو اسد نے قمیض کا کالر دکھاتے ہوئے غصے سے کہا، یہ کیا بکواس ہے؟ تم سے ایک قمیض تک صحیح سے استری نہیں ہوتی، سارا دن گھر میں رہ کر تم کرتی کیا ہو؟ مفت کی روٹیاں توڑنے کے علاوہ کوئی کام نہیں ہے تمہیں؟ زینب نے گھبرا کر اور ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا کہ رات کو لائٹ چلی گئی تھی اور صبح بھی بہت دیر سے آئی ہے، اس لیے جلدی میں جیسے ہو سکا میں نے استری کر دیا۔ آپ کو دیر ہو رہی تھی اس لیے میں نے سوچا کہ ناشتہ پہلے بنا لوں۔ اسد نے غصے سے چلاتے ہوئے کہا کہ ہر چیز میں تمہارے پاس ایک بہانہ نیا تیار ہوتا ہے، میری تو زندگی ہی تباہ ہو گئی ہے تمہارے ساتھ، مجھے دفتر میں لوگوں کے سامنے شرمندگی اٹھانی پڑتی ہے، میرا باس سیٹھ اکبر مجھے کس حقارت بھری نظروں سے دیکھتا ہوگا جب میں ایسے سڑے ہوئے کپڑے پہن کر جاتا ہوں، کاش میں نے تم سے شادی ہی نہ کی ہوتی۔ یہ کہہ کر اسد پیر پٹختا ہوا بغیر ناشتہ کیے گھر سے نکل گیا۔ زینب وہیں دروازے کے پاس کھڑی کی کھڑی رہ گئی، اس کے دل میں ایک عجیب سی گھبراہٹ ہونے لگی۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ اسد اب اس سے مکمل طور پر بیزار ہو چکا ہے اور ان کا رشتہ ایک ایسے کچے دھاگے سے بندھا ہے جو کسی بھی وقت ٹوٹ سکتا ہے۔ وہ سارا دن گھر کے کاموں میں لگی رہی لیکن اس کے آنسو نہیں تھم رہے تھے۔ دفتر پہنچ کر اسد اپنی کرسی پر بیٹھا مسلسل اپنے برے حالات اور زینب کو کوس رہا تھا۔ اس کا کام میں بالکل بھی دل نہیں لگ رہا تھا، وہ ارد گرد بیٹھے ہوئے اپنے ساتھیوں کو دیکھ رہا تھا جو اچھے کپڑے پہنے ہوئے تھے اور خوشگوار موڈ میں ایک دوسرے سے ہنسی مذاق کر رہے تھے۔ اسد کو ان سب سے شدید حسد ہونے لگا، وہ سوچ رہا تھا آخر وہ کب تک اس غربت کی چکی میں پستا رہے گا۔ اچانک آفس کا چپڑاسی بھاگتا ہوا اس کے پاس آیا اور ہانپتے ہوئے بولا، اسد صاحب، آپ کو فوراً بڑے صاحب نے اپنے خاص کیبن میں بلایا ہے۔
اسد کا دل ایک دم سے دھک سے رہ گیا۔ سیٹھ اکبر ایک بہت ہی سخت گیر اور اصولوں والا انسان تھا، جس کے پاس بے پناہ اور اندھا دھند دولت تھی اور پورے شہر میں اس کا روب و دبدبا تھا۔ اسد نے سوچا کہ ضرور اس کی کوئی بڑی غلطی پکڑی گئی ہے اور آج اسے ہر حال میں نوکری سے نکال دیا جائے گا۔ وہ ڈرتے ڈرتے کیبن کے شیشے والے دروازے پر پہنچا اور اندر جانے کی اجازت مانگی۔ سیٹھ اکبر نے اپنی بھاری اور روبدار آواز میں اسے اندر آنے کو کہا۔ اسد دھڑکتے دل کے ساتھ اندر داخل ہوا تو سیٹھ اکبر اپنی شاندار اور قیمتی کرسی پر بیٹھا مہنگا سگار پی رہا تھا۔ اس نے اسد کو سامنے پڑی کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ اسد کرسی کے کنارے پر نہایت عاجزی سے ٹک کر بیٹھ گیا۔ سیٹھ اکبر نے کچھ دیر بہت غور اور خاموشی سے دیکھا اور پھر سگار کا لمبا کش لیتے ہوئے بولا، اسد، میں نے آج صبح تمہاری پوری فائل تفصیل سے دیکھی ہے۔ تم ہماری کمپنی کے بہت پرانے اور انتہائی محنتی ملازم ہو، لیکن مجھے یہ دیکھ کر بہت حیرت ہوئی کہ تم آج تک اسی چھوٹے اور معمولی عہدے پر کام کر رہے ہو اور تمہارے معاشی حالات میں کوئی بہتری نہیں آئی۔ اسد نے اپنا سر جھکاتے ہوئے شرمندگی سے کہا، سر، حالات ہی کچھ ایسے ہیں۔ مہنگائی اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ اس تنخواہ میں گزارا کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ بس کسی طرح دن کاٹ رہا ہوں۔ سیٹھ اکبر نے ایک پر اسرار سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، اگر میں تم سے کہوں کہ تمہاری یہ ساری مشکلیں ایک ہی دن میں جڑ سے ختم ہو سکتی ہیں اور تم اس شہر کے امیر ترین لوگوں کی فہرست میں شامل ہو سکتے ہو، تو تم کیا کہو گے؟ اسد نے انتہائی حیرانی اور بے یقینی سے سیٹھ اکبر کی طرف دیکھا۔ اسے بالکل سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کوئی مذاق ہے یا حقیقت۔ اس نے اپنی دبی ہوئی اور کانپتی ہوئی آواز میں پوچھا، سر، آپ کا کیا مطلب ہے؟ میں آپ کی بات کچھ سمجھا نہیں۔ سیٹھ اکبر نے سگار کی راکھ ایش ٹرے میں جھاڑتے ہوئے کہا، میری ایک ہی اکلوتی بیٹی ہے جس سے میں اپنی جان سے بھی زیادہ پیار محبت کرتا ہوں۔ میری ساری بے تحاشا دولت، یہ پوری ملٹی نیشنل کمپنی اور یہ تمام کروڑوں کی جائیداد اسی کے نام ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم میری اس اکلوتی بیٹی سے شادی کر لو اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میرے داماد بن جاؤ۔ اسد کو لگا جیسے اس کے کانوں میں کسی نے میٹھا شہد گھول دیا ہو۔ اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی اور اس کی بند آنکھوں کے سامنے دولت، گاڑیوں اور بنگلوں کے انبار لگ گئے، اور وہ خوشی سے پاگل ہوتے ہوئے کچھ بولنے ہی والا تھا کہ سیٹھ اکبر نے اپنا بھاری ہاتھ اٹھا کر اسے روکا اور انتہائی سنجیدگی سے کہا، لیکن میری ایک کڑی اور لازمی شرط ہے۔ اسد نے جلتی سے بے تابی سے پوچھا، کیسی شرط سر؟ مجھے آپ کی ہر ایک شرط منظور ہے۔ سیٹھ اکبر کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک آئی اور اس نے سخت لہجے میں کہا، میری بیٹی کسی بھی دوسری عورت کے ساتھ اپنا شوہر بانٹنا ہرگز پسند نہیں کرے گی۔ میں اچھی طرح سے جانتا ہوں تم پہلے سے شادی شدہ ہو، اس لیے اگر تمہیں میری بیٹی کا ہاتھ اور میری یہ ساری بے حساب دولت چاہیے تو تمہیں اپنی اس غریب اور پہلی بیوی کو اسی وقت ہمیشہ کے لیے چھوڑنا ہوگا اور تمہیں اسے آج ہی رات طلاق دینی ہوگی۔ اگر تم میری یہ شرط مانتے ہو تو کل صبح طلاق کے پکے کاغذات لے کر میرے پاس آنا اور میں اپنی بیٹی کا نکاح پوری شان و شوکت سے تم سے کروا دوں گا۔ یہ سن کر اسد چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گیا، لیکن اس کے دل میں زینب کے لیے جو تھوڑی بہت محبت یا ہمدردی بچی بھی تھی، وہ بھی دولت کے اس چمکتے ہوئے بڑے پہاڑ کو دیکھ کر ہمیشہ کے لیے غائب ہو گئی۔ اس کے ذہن میں فوراً وہ سارے جھگڑے اور وہ روز روز کی فضول بحثیں اور غربت کے وہ تمام تکلیف دہ دن کسی فلم کی طرح گھوم گئے۔ اس نے دل ہی دل میں سوچا کہ یہ تو میرے لیے ایک بہت بڑا اور سنہرا موقع ہے۔ زینب سے تو میں ویسے بھی تنگ آ چکا ہوں۔ اس نے میری زندگی میں سوائے نحوست اور پریشانیوں کے اور کچھ بھی نہیں دیا۔ اگر میں اسے چھوڑ دوں گا تو میری زندگی کے سارے دکھ ہمیشہ کے لیے دور ہو جائیں گے۔
اس نے ایک بار پھر سیٹھ اکبر کی طرف دیکھا اور بنا کسی شرم یا ہچکچاہٹ کے پوری ڈٹھائی سے بولا، سر، مجھے آپ کی یہ شرط پوری طرح منظور ہے۔ میں اپنی بیوی سے ویسے بھی بالکل خوش نہیں ہوں اور روز کے ان جھگڑوں سے تنگ آ چکا ہوں۔ میں نے اسے آج رات ہی طلاق دے دوں گا۔ سیٹھ اکبر نے ایک فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ اسد کی طرف دیکھا اور کہا، بہت خوب اسد، تم واقعی ایک انتہائی سمجھدار اور دور اندیش انسان ہو۔ جاؤ اور کل اپنی نئی اور شاندار زندگی کی شروعات کے لیے مکمل تیار ہو کر آنا۔ اسد جب کیبن سے باہر نکلا تو اس کے قدم زمین پر نہیں ٹک رہے تھے، وہ ہواؤں میں اڑ رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا جیسے اس نے پوری دنیا فتح کر لی ہو۔ وہ جلدی سے دفتر سے نکلا اور تیز قدموں سے گھر کی طرف روانہ ہوا۔ راستے میں وہ مسلسل سوچ رہا تھا کہ آج رات جب وہ زینب کو دھکے دے کر گھر سے نکالے گا تو اسے کیسا محسوس ہوگا، لیکن حیرت انگیز طور پر اس کے دل میں ذرا برابر بھی رحم یا افسوس نہ تھا۔ وہ صرف اور صرف اپنے آنے والی امیرانہ زندگی اور ان محلوں کے خوابوں میں مکمل گم تھا۔ اسے یہ پرواہ بھی نہیں تھی کہ زینب، جس نے اس کے لیے سب کچھ لٹا دیا، وہ اس کڑی آزمائش میں کہاں جائے گی اور اس کا کیا بنے گا، کیونکہ لالچ نے اس کے دلوں اور دماغ پر مکمل قبضہ کر لیا تھا۔ اچھا، جب دفتر کی شاندار اور اونچی عمارت سے باہر نکلا تو رات کی تاریکی چاروں طرف پھیل چکی تھی، لیکن اس کے ذہن میں لالچ اور طمع کی ایک ایسی تیز روشنی چمک رہی تھی جس نے اسے مکمل طور پر اندھا کر دیا تھا۔ وہ سڑکوں پر چلتے ہوئے اپنے ارد گرد موجود بڑی بڑی اور چمکتی ہوئی گاڑیوں کو ایسے دیکھ رہا تھا جیسے وہ سب کل سے اس کی ملکیت بننے والی ہوں۔ تیز اور چبھتی ہوئی ہوائیں چل رہی تھی، لیکن اسد کو اس کا کوئی احساس نہیں ہو رہا تھا، کیونکہ اس کے اندر دولت کی ہوس کی ایک ایسی آگ بھڑک رہی تھی جس نے اس کے ضمیر اور انسانیت کو جلا کر راکھ کر دیا تھا۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا اپنے اس پرانی اور خستہ حال کوٹری کی طرف بڑھ رہا تھا جس سے اسے اب شدید نفرت ہو چکی تھی۔ راستے بھر میں وہ صرف یہی سوچتا رہا کہ سیٹھ اکبر کی بے تحاشا دولت اور اس کا شاندار محل اور اس کی کروڑوں کی جائیداد اب اس کی ہونے والی ہے۔ اسے بس ایک چھوٹا سا کام کرنا تھا، اور وہ کام زینب کو اپنی زندگی سے نکال باہر کرنا تھا، اور وہ زینب جس نے اپنا سب کچھ اس پر نچھاور کر دیا تھا، جس نے اپنے خون کے رشتوں کو ٹھکرا کر اسد کی غریبی کو اپنا مقدر بنا لیا تھا، لیکن آج اسد کی نظر میں اس عظیم قربانی کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ وہ تو بس اس پر بوجھ سے چھٹکارا پانا چاہتا تھا تاکہ وہ کل صبح ایک نئی اور امیرانہ زندگی کا آغاز کر سکے۔ جب وہ اپنے گھر کے پرانے اور زنگ آلود دروازے کے سامنے پہنچا تو اس نے حقارت سے اس دروازے کو دھکا دیا اور اندر داخل ہو گیا۔ گھر کے اندر کی حالت وہی روزمرہ والی تھی۔ دیواروں سے رنگ اکھڑ رہا تھا اور ایک عجیب سی اداسی پورے گھر میں پھیلی ہوئی تھی۔ زینب کچن میں تھی اور اس نے آج بڑی مشکل سے اپنے پڑوسیوں سے کچھ پیسے ادھار مانگ کر اسد کی پسند کا کھانا بنایا تھا تاکہ وہ اسد کا موڈ ٹھیک کر سکے اور ان کے درمیان بڑھتی ہوئی دوریاں کچھ کم ہو سکے۔ جیسے ہی اسد گھر میں داخل ہوا، زینب جلدی سے اپنے آنچل سے ہاتھ صاف کرتی ہوئی باہر آئی۔ اس کے چہرے پر ایک امید بھری اور معصوم مسکراہٹ تھی۔ اس نے سوچا کہ آج وہ اسد کو خوش کر دے گی۔ اس نے آگے بڑھ کر اسد سے پوچھا کہ آج آپ کو آنے میں اتنی دیری کیوں ہو گئی؟ میں نے آپ کی پسند کا کھانا بنایا ہے، آپ جلدی سے ہاتھ منہ دھو لیں، ہم اکٹھے کھانا کھاتے ہیں۔ لیکن اسد کی آنکھوں میں آج ایک عجیب سی درندگی اور بے حسی تھی۔ اس نے زینب کی طرف ایک ایسی سرد اور کاٹ کھانے والی نظر سے دیکھا کہ زینب کے قدم وہیں رک گئے اور اس کی مسکراہٹ ایک دم غائب ہو گئی۔ اسد نے غصے اور بیزاری سے بھرپور آواز میں کہا، مجھے تمہارے ہاتھ کا کوئی کھانا بھی نہیں کھانا اور نہ ہی مجھے اب تمہارے ساتھ کوئی وقت گزارنا ہے۔
میں زندگی کا سب سے بڑا عذاب تم ہو، اور آج میں اس عذاب سے ہمیشہ کے لیے چھٹکارا پانے والا ہوں۔ زینب کو لگا جیسے اس کے سر پر کسی نے بھاری پتھر مار دیا ہو۔ اسے سمجھ نہیں آیا کہ اسد کیا کہہ رہا ہے۔ اس نے گھبراتے ہوئے اور کانپتی ہوئی آواز میں پوچھا، اسد آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ مجھ سے کیا غلطی ہو گئی ہے؟ اگر مجھ سے کوئی بھول ہو گئی ہے تو مجھے معاف کر دیں، میں آپ کے پاؤں پڑتی ہوں، پر خدا را مجھ سے اس طرح کی باتیں نہ کریں، میرا آپ کے سوا اس دنیا میں اور ہے کون؟ اسد نے ایک انتہائی ظالمانہ اور طنزیہ کہکا لگایا اور کہا، یہی تو سب سے بڑی مصیبت ہے کہ تمہارا میرے سوا کوئی نہیں ہے اور تم میرے گلے پڑ گئی ہو۔ جب سے تم اس گھر میں آئی ہو میری زندگی تباہ ہو گئی ہے، نہ میرے پاس پیسہ ہے نہ عزت، میں روز روز کی اس غریبی اور تمہارے اس رونے دھونے سے تنگ آ چکا ہوں۔ آج مجھے ایک ایسی زندگی کا موقع ملا ہے جہاں دولت میرے قدم چومے گی، اور میں اس موقع کو تمہاری وجہ سے ہرگز نہیں گنوا سکتا۔ زینب کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی لگ گئی، وہ آگے بڑھی اور اس نے اسد کے بازو کو پکڑ کر روتے ہوئے کہا، اسد آپ دولت کے پیچھے کیوں بھاگ رہے ہیں؟ کیا ہماری سچی محبت ان چند پیسوں سے کمزور ہے؟ میں نے تو آپ کے لیے اپنا گھر، اپنی ساری سہولیات اور اپنے وہ ماں باپ چھوڑ دیے جو مجھے پلکوں پر بٹھا کر رکھتے تھے۔ میں نے آج تک آپ سے کبھی کسی چیز کی شکایت نہیں کی۔ میں نے فاقے کاٹے ہیں لیکن کبھی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ کیا میری ان ساری قربانیوں کا صلہ ہے یہ کہ آپ مجھے کسی اور کے لیے اور چند پیسوں کے لیے یوں ٹھکرا رہے ہیں؟ اسد نے جھٹکے سے اپنا بازو زینب کی گرفت سے چھڑایا اور اسے اتنے زوروں سے دھکا دیا کہ وہ فرش پر گر گئی۔ اسد کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ اس نے انتہائی بے دردی سے کہا، ہاں میں تمہیں ٹھکرا رہا ہوں کیونکہ میں تمہاری ان نام نہاد قربانیوں نے مجھے سوائے بھوک اور ذلت کے کچھ نہیں دیا۔ مجھے وہ دولت چاہیے جو مجھے معاشرے میں ایک مقام دلا سکے، اور اس دولت کو پانے کے لیے مجھے تمہیں چھوڑنا ہوگا، اور اب میں مزید ایک پل بھی تمہیں اس گھر میں برداشت نہیں کر سکتا۔ زینب فرش پر پڑی تڑپ رہی تھی اور دھاڑے مار مار کر رو رہی تھی۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ جوڑ کر اسد کے قدموں میں رکھ دیے اور گڑ گڑاتے ہوئے بولی، اسد خدا کے لیے مجھ پر رحم کریں، مجھے یوں بے آسرا نہ چھوڑیں، میں اس اندھیری رات میں کہاں جاؤں گی؟ میرا تو کوئی ٹھکانہ بھی نہیں ہے۔ آپ مجھے جو بھی سزا دینا چاہتی ہیں دے دیں، مجھے مارے پیٹے لیکن مجھے خود سے دور نہ کریں۔ میں آپ کی غلام بن کر رہوں گی۔ لیکن اسد کا دل کسی سخت چٹان میں بدل چکا تھا جس پر زینب کے گرم آنسوؤں کو کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ اس کے ذہن میں صرف سیٹھ اکبر کی وہ شرط گونج رہی تھی کہ اگر دولت چاہیے تو پہلی بیوی کو طلاق دینی ہوگی۔ اسد نے پیچھے ہٹ کر زینب کو اپنے قدموں سے دور کیا اور ایک انتہائی شفاق اور بے رحم لہجے میں وہ 3 الفاظ ادا کر دیے جنہوں نے زینب کی پوری دنیا کو ایک سیکنڈ میں راکھ کے ڈھیر میں تبدیل کر دیا۔ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں۔ یہ الفاظ سنتے ہی زینب کے جسم میں تو جیسے جان ہی نہ رہی اور وہ ایک بے جان لاشے کی طرح فرش پر گر گئی۔ اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ اسے لگا جیسے اس کے کانوں کے پردے پھٹ گئے ہوں۔ وہ چیخنا چلانا چاہتی تھی لیکن اس کے گلے سے آواز نہیں نکل رہی تھی۔ اس کے سارے خواب، اس کی ساری محبت اور اس کی وہ تمام قربانیاں جو اس نے اسد کے لیے دی تھی، آج ان 3 لفظوں نے کچل کر رکھ دی تھی۔ اسد نے طلاق دینے کے بعد زینب کی طرف ایک نظر بھی نہیں دیکھا۔ اس نے آگے بڑھ کر زینب کو بازو سے پکڑا اور اسے گھسیٹتے ہوئے گھر کے دروازے کی طرف لے گیا۔ زینب بے بسی سے مزاحمت کرنے کی کوشش کر رہی تھی لیکن صدمے اور دکھ نے اس کی ساری طاقت چھین لی تھی۔ اسد نے گھر کا دروازہ کھولا اور باہر کی جما دینے والی سردی
اور گہری تاریکی میں زینب کو زوروں سے دھکا دے کر گھر سے باہر نکال دیا۔ زینب ٹھوکر کھا کر سڑک کی کچی اور پتھریلی زمین پر گر پڑی۔ اس کے ہاتھ پاؤں چھل ہو گئے اور ماتھے پر چوٹ لگی، لیکن اس کے دل پر لگنے والی چوٹ کے سامنے یہ جسمانی درد کچھ بھی نہیں تھا۔ اسد نے دروازے پر کھڑے ہو کر انتہائی بے حسی سے کہا، اب اس گھر کے دروازے تمہارے لیے ہمیشہ کے لیے بند ہو چکے ہیں۔ جہاں جانا ہے جاؤ، اور میری زندگی سے ہمیشہ کے لیے نکل جاؤ۔ یہ کہہ کر اس نے زور سے دروازہ بند کیا اور اندر سے کنڈی لگا لی۔ باہر زینب سرد سڑک پر اکیلی پڑی تھی۔ رات کا اندھیرا اس کی روح کو ڈرا رہا تھا اور سردی کی لہریں اس کے وجود کو جما رہی تھیں۔ وہ بند دروازے کو دیکھ کر دھاڑے مار مار کر رو رہی تھی اور اپنے خدا سے شکوہ کر رہی تھی کہ آخر اس کی سچی محبت اور وفاداری کا یہ کیسا بھیانک انجام ہوا ہے۔ اسے اپنا وہ شاندار ماضی یاد آ رہا تھا جب وہ ایک محل میں رہتی تھی، اور آج وہ ایک بے گھر اور بے آسرا عورت بن کر سڑکوں پر رل رہی تھی۔ دوسری طرف اسد گھر کے اندر آ کر بہت پرسکون اور اطمینان محسوس کر رہا تھا۔ اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کے کندھوں سے کوئی بھاری بوجھ اتر گیا ہو، اور جس نے ایک بار مڑ کر نہیں سوچا کہ اس کی وہ بیوی جس کے لیے اپنی پوری زندگی برباد کی، وہ اس وقت کس حال میں ہوگی۔ اس نے جلدی سے اپنے کپڑے بدلے اور بستر پر جا کر لیٹ گیا۔ اس کی آنکھوں میں نیند کی بجائے آنے والی صبح کے سنہرے خواب تھے۔ وہ سوچ رہا تھا کہ صبح ہوتے ہی وہ طلاق کے کاغذات بنوائے گا اور سیدھا سیٹھ اکبر کے شاندار محل میں پہنچ جائے گا، جہاں اس کی نئی اور خوبصورت دلہن اس کا انتظار کر رہی ہوگی۔ وہ تصور میں بھی آپ کو کروڑوں کی جائیداد کا مالک بنتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ اب اس کی زندگی کے تمام دکھ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکے ہیں، اور وہ دنیا کا کامیاب ترین انسان بن چکا ہے۔ بائیں سڑک پر زینب کے رونے کی آوازیں ہوا کے شور میں دبتی جا رہی تھیں، اور اسد اپنے نرم بستر پر لیٹا آنے والے خوشیوں اور دولت کے نشے میں تھا۔ مسکراتا ہوا گہری نیند کی وادیوں میں کھوتا چلا جا رہا تھا۔ اسے اس بات کا بالکل بھی اندازہ نہیں تھا جو بیج اس نے آج بے وفائی اور لالچ کی مٹی میں بویا ہے، کل صبح وہی بیج ایک ایسا زہریلا درخت بن کر اس کے سامنے کھڑا ہوگا جس کے کاٹنے اس کے پوری زندگی کو لہولہان کر دیں گے، اور اس کا وہ غرور اور وہ خواب جو آج وہ دیکھ رہا ہے، وہ سب ایک ہی جھٹکے میں چکنا چور ہو جائیں گے۔ لیکن اس وقت اس کی آنکھوں پر طمع کی ایک ایسی دبیز پٹی بندھی ہوئی تھی کہ اسے اپنی اس بھیانک غلطی کا کوئی بھی احساس نہیں ہوا، اور رات اس طرح اپنی تاریکیوں اور سسکیوں کے ساتھ گزرتی رہی۔ اگلی صبح جب اسد کی آنکھ کھلی تو اس کے ذہن میں رات کا کوئی پچھتاوا نہیں تھا، بلکہ دولت کا ایک ایسا اندھا نشہ تھا جس نے اس کے سوچنے اور سمجھنے کی تمام صلاحیتوں کو ختم کر دیا۔ اس نے اپنے پرانے اور خستہ حال بستر سے اٹھتے ہوئے ارد گرد بکھری ہوئی غریبی کو ایک ایسی حقارت بھری نظروں سے دیکھا جیسے وہ اب ان دیواروں کو کبھی پلٹ کر نہیں دیکھے گا۔ اس نے اپنے آپ سے کہا کہ آج میری زندگی کا سب سے بڑا دن ہے۔ آج میں اس غریبی کی لعنت سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آزاد ہو جاؤں گا، اور اس تنگ و تاریک کوٹھری کی جگہ ایک عالی شان محل میرا مقدر بنے گا۔ اس نے جلدی سے اپنے کپڑے پہنے اور خود کلامی کرتے ہوئے بولا کہ یہ آخری بار ہے جب میں یہ گھٹیا اور سستے کپڑے پہن رہا ہوں۔ کل سے میرے پاس دنیا کا ہر قیمتی لباس ہوگا، اور میں اس شہر کے امیر ترین لوگوں میں شمار ہوں گا۔ اس نے طلاق کے وہ کاغذات اپنے ہاتھ میں مضبوطی سے پکڑے جس پر اس نے رات کو دستخط کیے تھے، اور انہیں چومتے ہوئے کہا، یہ کاغذات نہیں، بلکہ میری کامیابی اور میری خوش قسمتی کی چابی ہیں جو سیٹھ اکبر کی تجوری اور اس کی بے تحاشا دولت تک لے کر جائیں گے۔
وہ جلدی سے گھر سے نکلا اور سڑک پر کھڑے ہو کر ایک ٹیکسی والے کو روکا۔ ٹیکسی والے نے پوچھا، صاحب کہاں جانا ہے؟ تو اسد نے نہایت غرور اور تکبر سے جواب دیا کہ مجھے شہر کے سب سے پوش اور امیر علاقے میں سیٹھ اکبر کے محل میں لے چلو۔ ٹیکسی والے نے اسے سر سے پاؤں تک حیرت سے دیکھا اور پوچھا، اتنے بڑے اور طاقتور صاحب کے گھر آپ جیسے انسان کا کیا کام؟ تو اسد نے شدید غصے سے کہا کہ تم سے جتنا کہا گیا ہے اتنا کرو، مجھ سے فضول سوال مت کرو۔ میں کل سے اس محل کا اکلوتا مالک بننے والا ہوں اور تم جیسے لوگ مجھے سلام کیا کریں گے۔ ٹیکسی والے نے خاموشی سے گاڑی چلا دی۔ اسد راستے بھر اپنی سوچوں میں گم یہی خواب دیکھتا رہا کہ جب سیٹھ اکبر کو یہ طلاق نامہ دے گا تو وہ کتنا خوش ہوگا اور اسے فوراً اپنی بیٹی کا رشتہ دے کر اپنی ساری کروڑوں کی جائیداد کا وارث بنا دے گا۔ وہ تصور میں اپنے آپ کو بڑی بڑی چمکتی ہوئی گاڑیوں میں گھومتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا اب وہ ان تمام لوگوں سے بدلہ لے گا جنہوں نے اس کی غریبی کا مذاق اڑایا تھا۔ جیسے ہی وہ محل کے بڑے اور شاندار دروازے پر پہنچا تو وہاں کے کھڑے مسلح چوکیدار نے اسے روک لیا اور انتہائی سخت لہجے میں پوچھا، تم کون ہو اور یہاں اس وقت کیوں آئے ہو؟ اسد نے اپنا سینہ تان کر اکڑتے ہوئے کہا کہ میں سیٹھ اکبر کا ہونے والا داماد ہوں، جا کر اپنے صاحب سے کہو کہ اسد آیا ہے۔ چوکیدار نے حیرت اور کچھ شک کی نگاہ سے اسے دیکھا اور پھر اندر انٹرکام پر فون کیا۔ کچھ دیر کے بعد چوکیدار کا رویہ بدل گیا اور اس نے نہایت ادب سے راستہ چھوڑتے ہوئے کہا کہ صاحب آپ اندر جا سکتے ہیں، بڑے صاحب ڈرائنگ روم میں آپ کا ہی بے صبری سے انتظار کر رہے ہیں۔ اسد جب محل کے اندر داخل ہوا تو اس کی آنکھیں وہاں کی شان و شوکت اور قیمتی آرائش و زیبائش دیکھ کر کھلی کی کھلی رہ گئی۔ دیواروں پر لگی مہنگی مہنگی پینٹنگز، چھتوں سے لٹکتے ہوئے فانوس اور فرش پر بکے ہوئے نرم اور قیمتی قالین اسے یہ احساس دلا رہے تھے کہ واقع ایک نئی اور پرتعیش دنیا میں قدم رکھ چکا ہے۔ اس نے ان سب چیزوں کو انتہائی لالچی نظروں سے دیکھا، کیونکہ اس کے دل میں یہ بات بیٹھ چکی تھی کہ یہ سب کچھ اب اس کی ملکیت ہے۔ وہ سیدھا چلتا ہوا اس بڑے ڈرائنگ روم میں گیا جہاں سیٹھ اکبر اپنی ایک انتہائی شاندار اور بڑی سی کرسی پر بیٹھا تھا۔ تو سیٹھ اکبر نے اسد کو دروازے سے اندر داخل ہوتے ہی مسکرا کر دیکھا اور کہا، آؤ اسد، میں صبح سے ہی تمہارا انتظار کر رہا تھا، مجھے پوری امید تھی کہ تم وقت پر آؤ گے اور تم نے مجھے مایوس نہیں کیا۔ اسد نے جلدی سے آگے بڑھ کر طلاق کے وہ کاغذات سیٹھ اکبر کے سامنے شیشے کی بڑی میز پر رکھ دیے اور انتہائی بے تابی اور خوشی سے بولا، سر، میں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا ہے جو میں نے کل آپ سے کیا تھا۔ میں نے کل رات ہی اپنی اس غریب اور بوجھ بنی ہوئی بیوی کو طلاق دے کر گھر سے نکال دیا اور یہ رہے طلاق کے پکے کاغذات۔ اب وہ عورت میری زندگی میں کبھی بھی واپس نہیں آ سکتی۔ سیٹھ اکبر نے ان کاغذات کو اٹھایا ہی نہیں، بہت غور سے پڑھا اور پھر اسد کی آنکھوں میں گہرائی تک جھانکتے ہوئے پوچھا، اسد، تم نے ایک ایسی عورت کو رات کے اندھیرے میں گھر سے نکال دیا جس نے تمہاری خاطر اپنا سب کچھ چھوڑ دیا تھا، جس نے تمہاری غربت کو اپنایا تھا، تمہیں ایک پل کے لیے بھی اس پر ترس نہیں آیا؟ تمہارے دل میں اس کے لیے ذرا سی بھی کوئی ہمدردی یا محبت نہیں جاگی؟ اسد نے انتہائی بے حسی ڈٹھائی اور صفاقی سے جواب دیا، سر، ترس اور ہمدردی سے انسان کا پیٹ نہیں بھرتا۔ میں اس روز کی غریبی سے تنگ آ چکا تھا۔ وہ عورت میرے لیے صرف ایک عذاب اور ایک بوجھ تھی جس نے میری زندگی کو جہنم بنا دیا تھا۔ میں تو کب سے اس سے جان چھڑانا چاہتا تھا، اور جب آپ نے مجھے یہ اتنا بڑا اور سنہرا موقع دیا تو میں بھلا پیچھے کیسے ہٹ سکتا تھا؟ اب مجھے اس کی رتی برابر بھی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ وہ مر گئی ہے یا زندہ ہے۔ وہ جہاں بھی جائے
مجھے اس سے کوئی غرض نہیں، مجھے صرف آپ کی بیٹی اور اس کی شاندار زندگی سے مطلب ہے جو آپ نے مجھے دینے کا وعدہ کیا تھا۔ سیٹھ اکبر نے ایک بہت ہی گہری اور طویل سانس لیتے ہوئے کہا کہ چہرے پر عجیب اور پراسرار سے مسکراہٹ ابھر آئی، جس میں ایک چھپا ہوا طرز تھا۔ اس نے کہا، تم واقعی ایک بہت ہی عملی، مطلب پرست اور عقل مند انسان ہو۔ مجھے تمہاری یہی بات بہت زیادہ پسند آئی ہے۔ تم نے ثابت کر دیا کہ تم دولت اور کامیابی کے لیے کسی بھی رشتے کو بڑی آسانی سے قربان کر سکتے ہو۔ اب تمہیں مزید انتظار کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، آج ہی تمہارا نکاح میری بیٹی سے ہوگا۔ میں نے قاضی صاحب اور شہر کے کچھ خاص مہمانوں کو پہلے ہی اس گھر میں دعوت خوشی میں غریب ہونے کے لیے بلا لیا ہے۔ اسد کی زندگی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہا اور اس کا دل بلیوں اچھلنے لگا۔ اس نے انتہائی خوش آمدانہ اور آئزانہ لہجے میں کہا، سر آپ کا بہت بہت شکریہ۔ آپ نے مجھ غریب پر جو یہ عظیم احسان کیا ہے، میں زندگی بھر آپ کا غلام بن کر رہوں گا، آپ کی بیٹی کو ہمیشہ خوش رکھوں گا۔ سیٹھ اکبر نے ایک بار پھر طنزیہ انداز میں مسکراتے ہوئے کہا، غلام بننے کی کوئی ضرورت نہیں، بس چپ چاپ دیکھتے جاؤ آگے کیا ہوتا ہے۔ تھوڑی دیر میں محل کا ایک بہت بڑا اور انتہائی خوبصورت ہال مہمانوں سے بھر گیا۔ ہر طرف چہل پہل تھی۔ قاضی صاحب اپنے مخصوص جگہ پر آ کر بیٹھ گئے اور ان کے سامنے نکاح کا رجسٹر رکھا ہوا تھا۔ اسد کو محل کے نوکروں نے ایک انتہائی قیمتی اور شاندار لباس پہنایا، جسے پہن کر وہ خود کو دنیا کا سب سے خوش قسمت، طاقتور اور امیر ترین انسان سمجھ رہا تھا۔ وہ مہمانوں کے درمیان یوں سینہ تان کر اور اکڑ کر چل رہا تھا جیسے وہ پیدائشی طور پر اسی محل کا چشم و چراغ ہو۔ اس نے اپنے دل میں غرور سے سوچا کہ آج ان سب امیر لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ اسد کوئی معمولی انسان نہیں ہے، بلکہ اس شہر کی سب سے بڑی شخصیت سیٹھ اکبر کا اکلوتا داماد ہے۔ وہ قاضی صاحب کے سامنے جا کر انتہائی فخر سے بیٹھ گیا۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، لیکن یہ دھڑکن کسی ڈر یا خوف کی وجہ نہیں، بلکہ وہ کروڑوں کی دولت پانے کی خوشی کی تھی جو بس کچھ ہی لمحوں میں اس کے نام ہونے والی تھی۔ سیٹھ اکبر بھی چلتا ہوا اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا اور اس نے قاضی صاحب سے مخاطب ہو کر کہا کہ آپ نکاح کی کاروائی باقاعدہ شروع کر سکتے ہیں، میری بیٹی ابھی اندر سے آتی ہی ہوگی۔ قاضی صاحب نے نکاح کا خطبہ پڑھا اور اس کے بعد اسد سے پوچھا، کیا آپ کو یہ نکاح پوری طرح رضامندی سے کے ساتھ قبول ہے؟ اسد نے فوراً بغیر کسی ہچکچاہٹ کے اور انتہائی بلند آواز میں جواب دیا، جی جی، مجھے یہ نکاح ہر حال میں دل و جان سے قبول ہے۔ حال میں موجود لوگ آپس میں سرگوشیاں کر رہے تھے اور اسد ان کی سرگوشیوں کو سن کر اپنے دل میں ہنس رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ یہ سب لوگ میری اس اچانک کامیابی اور میری اس بے تحاشا دولت سے حسد کر رہے ہیں۔ اچانک ہال کے بڑے دروازے کھلے اور کچھ عورتیں دلہن کو اپنے حصار میں لے کر اندر داخل ہوئیں۔ دلہن نے انتہائی قیمتی اور بھاری سرخ رنگ کا لباس پہنا ہوا تھا، جس پر سونے اور چاندی کے تاروں کا کام تھا۔ اس کا چہرہ ایک بہت ہی بھاری گھونگھٹ کے پیچھے مکمل طور پر چھپا ہوا تھا۔ اسد کی آنکھیں دلہن کو دیکھ کر حیرت، خوشی اور ایک عجیب سے تجسس سے کھلی کی کھلی رہ گئی۔ اس نے دل میں سوچا کہ سیٹھ اکبر کی یہ اکلوتی بیٹی یقیناً کوئی بہت ہی خوبصورت اور شہزادیوں کے جیسی لڑکی ہوگی، جس کے قدموں میں دنیا کی ہر ایک دولت ہوگی۔ دلہن کو لا کر اسد کے بالکل سامنے بٹھا دیا گیا۔ اسد کا دل بے قراری سے چاہ رہا تھا کہ وہ فوراً آگے بڑھ کر اس کا چہرہ دیکھ لے، لیکن اس نے زبردستی خود پر قابو رکھا۔ قاضی صاحب نے دلہن کی طرف رخ کیا اور انتہائی نرمی سے کہا، بیٹی، کیا آپ کو اسد کے ساتھ یہ نکاح قبول ہے؟ دلہن نے اس سوال پر کوئی جواب نہیں دیا، بلکہ خاموشی سے اپنا سر جھکائے رکھا۔ سیٹھ اکبر نے اپنی جگہ سے اٹھ کر آگے بڑھتے ہوئے دلہن کے کندھے پر اپنا شفقت بھرا ہاتھ رکھا اور کہا، بیٹی بولو،
کیا تمہیں اسد کے ساتھ یہ نکاح قبول ہے؟ دلہن نے پھر بھی کوئی لفظ نہیں کہا اور پورے حال میں ایک عجیب سی اور دم گھونٹنے والی خاموشی چھا گئی۔ اسد کو اب تھوڑی سی گھبراہٹ ہونے لگی۔ اس نے سوچا کہیں یہ لڑکی شادی سے عین وقت پر انکار نہ کر دے۔ اگر اس نے سب کے سامنے انکار کر دیا تو میرے وہ سارے حسین خواب جو میں نے دولت اور محل کے دیکھے ہیں وہ سب ایک پل میں مٹی میں مل جائیں گے۔ اس نے انتہائی پریشانی اور سوالیہ نظروں سے سیٹھ اکبر کی طرف دیکھا۔ سیٹھ اکبر نے مسکراتے ہوئے اور نہایت اطمینان سے اسد سے کہا، اسد، میری بیٹی شاید اتنے سارے لوگوں کے سامنے تھوڑی شرما رہی ہے، یا شاید وہ چاہتی ہے دل میں کہ نکاح کے ان بولوں سے پہلے تم ایک بار اس کا چہرہ دیکھ لو تاکہ تمہارے دل میں اس کے حوالے سے کوئی شک یا کوئی وہم باقی نہ رہے۔ تم ایسا کرو کہ خود ہی آگے بڑھ کر اپنے ہونے والی بیوی کا گھونگھٹ اٹھا لو اور اسے اپنی آنکھوں سے یقین دلاؤ کہ تم اس سے سچی محبت کرو گے اور اسے ہمیشہ خوش رکھو گے۔ اسد کی خوشی دیدنی تھی۔ اس نے فوراً بڑے جوش سے کہا، جی سر، میں ابھی اسے یقین دلاتا ہوں کہ میں اس کے لیے دنیا کی ہر خوشی لا کر دوں گا، اسے کبھی کوئی دکھ یا تکلیف نہیں پہنچنے دوں گا۔ اسد نے کانپتے ہوئے لیکن انتہائی پرجوش اور بےتاب ہاتھوں سے دلہن کے گھونگھٹ کو پکڑا۔ اس کے ذہن میں ہزاروں رنگین اور سنہرے خواب چل رہے تھے۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اس گھونگھٹ کے پیچھے وہ حسین چہرہ ہے جو اسے زندگی کی ہر کامیابی اور دولت تک پہنچا دے گا۔ اس نے دھیرے دھیرے بہت ہی سست روی سے گھونگھٹ کو اوپر اٹھانا شروع کیا۔ حال میں موجود سب لوگ اپنی سانسیں روکے اس سنسنی خیز منظر کو دیکھ رہے تھے۔ سیٹھ اکبر کے چہرے پر ایک ایسی مسکراہٹ تھی جس میں کوئی بہت بڑا اور بھیانک راز چھپا ہوا تھا۔ جیسے ہی اسد نے گھونگھٹ کو مکمل طور پر پیچھے کیا اور دلہن کا چہرہ واضح طور پر اس کی آنکھوں کے سامنے آیا تو اچانک اس کے ہاتھ سے گھونگھٹ چھوٹ گیا۔ اس کی آنکھیں خوف، حیرت اور ایک شدید صدمے سے اس قدر پھیل گئیں کہ جیسے وہ ابھی اس چہرے سے باہر نکل آئیں گی۔ اس کے چہرے کا رنگ بالکل سفید پڑ گیا اور اس کے جسم کا سارا خون جیسے ایک ہی لمحے میں خشک ہو گیا۔ اس کے پیروں تلے سے زمین ایسے کھسکی کہ وہ اپنی جگہ پر کھڑا نہ رہ سکا اور بری طرح لڑکھڑا کر پیچھے کی طرف زمین پر گرا۔ اس کے حلق سے ایک ایسی بھیانک، خوفناک اور دل خراش چیخ نکلی جس نے پورے حال کے در و دیوار کو ہلا کر رکھ دیا۔ وہ دھاڑے مار مار کر رونے لگا اور اپنے بال نوچنے لگا کیونکہ اس سرخ جوڑے میں ان بھاری قیمتی زیورات میں سجی ہوئی وہ دلہن کوئی اور نہیں بلکہ اس کی وہی طلاق یافتہ اور غریب بیوی زینب تھی، جس نے کل رات اسے انتہائی بے دردی، بے حسی اور ظلم کے ساتھ طلاق دے کر اندھیری اور سرد سڑکوں پر دھکے دے کر نکال دیا۔ زینب کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے لیکن ان آنسوؤں میں اب اسد کے لیے کوئی محبت یا نرمی نہیں تھی بلکہ ایک ایسا درد، ایک ایسی سچائی اور ایک ایسی کاٹ کھانے والی نفرت تھی جس نے اسد کے وجود کے پخرچے اڑا دیے۔ اسد کو اپنے ہوش و حواس مکمل طور پر کھوتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ وہ پاگلوں کی طرح چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ زینب کہاں سے یہاں پر کیسے آ گئی؟ یہ تو میری وہ غریب اور بدقسمت بیوی ہے جسے میں کل ہی طلاق دی تھی۔ یہ سیٹھ اکبر جیسے ارب پتی انسان کی بیٹی کیسے ہو سکتی ہے؟ نہیں، یہ کوئی بھیانک اور ڈراؤنا خواب ہے۔ کوئی مجھے جگا دے، یہ سچ نہیں ہو سکتا۔ وہ فرش پر لوٹ پوٹ کر رو رہا تھا اور حال میں موجود تمام مہمان اسے انتہائی حیرت اور حقارت بھری نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے، کہاں جائے اور کیا کہے۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اس کے تمام سنہری خواب، اس کی ساری لالچ اور اس کی وہ ساری بے وفائی ایک خوفناک عفریت بن کر کھڑی ہو گئی تھی۔ زینب نے اسے روتے ہوئے اور تڑپتے ہوئے دیکھا۔
لیکن اس نے اپنا منہ دوسری طرف پھیر لیا، کیونکہ اسد اب اس کے لیے ایک اجنبی اور ایک ایسا ظالم شخص بن چکا تھا جس کی دولت کی خاطر اس کی سچی محبت کا خون کر دیا۔ اسد کے ذہن میں زینب کے وہ تمام الفاظ گونجنے لگے جو اس نے رات کو روتے ہوئے اس کے قدموں میں گرتے ہوئے کہے تھے کہ میری سچی محبت کی کوئی قیمت نہیں ہے اور تم ایک دن اپنے اس عمل پر بہت پچھتاؤ گے۔ اسد کو اب شدت سے احساس بھی ہو رہا تھا اس نے کتنی بڑی غلطی کر دی ہے۔ اس نے صرف دولت کے لالچ میں آ کر اپنے ہی ہاتھوں سے اپنی قسمت کو آگ لگا دی تھی۔ وہ سیٹھ اکبر کے قدموں میں گر گیا اور گڑ گڑاتے ہوئے بولا، سر، یہ کیا مذاق ہے؟ مجھے کوئی سمجھ نہیں آ رہا، یہ زینب آپ کی بیٹی کیسے ہے؟ آپ مجھے پاگل کر رہے ہیں، مجھے بتائیں کہ یہ آپ سب کیا ہو رہا ہے؟ اور شیخ اکبر نے انتہائی غصے اور نفرت سے اسد کو اپنے قدموں سے دور دھکیلا اور ایک ایسی گرجدار آواز میں بولا جو پورے حال میں گونج گئی، ہاں اسد، غور سے دیکھو، یہ وہی زینب ہے جس نے تمہاری خاطر مجھ جیسے باپ کو ٹھکرا دیا تھا۔ یہ میری اکلوتی بیٹی ہے جس نے تمہاری جھوٹی محبت پر یقین کر کے میرے اس شاندار محل اور میرے کروڑوں کی دولت چھوڑ کر تمہارے اس غلیظ اور ٹپکتی ہوئی کوٹھری کو اپنا مقدر بنا لیا۔ اور تم نے کیا کیا؟ تم نے چند کوڑیوں کی خاطر میری بیٹی کو اس عظیم قربانی کو اپنے پیروں تلے روند ڈالا۔ اسد کا دل جیسے سینے سے باہر آنے کو بے تاب تھا، وہ صرف رو رہا تھا، اس کی زبان سے کوئی لفظ نہیں نکل رہا تھا۔ اس کی ساری ہوشیاری، اس کا سارا غرور اور اس کی ساری لالچ آج اسی کے گلے کا پھندا بن چکی تھی۔ اسی دوران زینب نے اپنی خاموشی توڑی اور اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی۔ اس کی آنکھوں میں وہ پرانی محبت نہیں بلکہ ایک سرد اور کاٹ کھانے والی نفرت تھی۔ اس نے اسد کی طرف اشارہ کرتے ہوئے انتہائی دکھ اور غصے سے کہا، اسد، تم کتنے بے وقوف اور لالچی انسان ہو۔ تم نے چند پیسوں کے لیے میری اس محبت کا گلا گھونٹ دیا جس نے تمہارے سب کچھ قربان کر دیا۔ تم سوچتے ہو تم نے مجھے طلاق دے کر بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی، تو سنو میری بات اور اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سنو کہ میرے والد نے مجھے بہت پہلے ہی معاف کر دیا تھا۔ وہ کئی مہینوں پہلے مجھ سے ملنے آئے تھے اور انہوں نے مجھے روتے ہوئے گلے لگا کر میری ہر ایک غلطی کو بھلا دیا۔ انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اپنی ساری دولت اور جائیداد میں میرا پورا حصہ مجھے دیں گے، اور وہ تمہیں بھی اپنے سگے بیٹے کی طرح اپنانے کو تیار تھے اگر تم سچے اور مخلص ہوتے۔ تو وہ یہ ساری دھن دولت ہم دونوں کو خوشی خوشی سونپ دیتے، کیونکہ میں ان کی اکلوتی اولاد ہوں۔ لیکن جب انہوں نے خاموشی سے تمہارا رویہ دیکھا، جب انہوں نے محسوس کیا کہ تم مجھ پر ظلم کرتے ہو، تم بات بات پر مجھے اور افسوس کیا، غریبی کے طعنے دیتے ہو، مجھے منحوس کہتے ہو، اور تمہارے اندر دولت کی ایک ایسی ہوس پیدا ہو چکی ہے جو تمہیں اندھا کر رہی ہے، تو انہوں نے مجھے روکا اور کہا، ہم پہلے اس شخص کو آزمائیں گے، ہم دیکھیں گے کہ کیا یہ واقعی تمہاری قربانیوں اور تمہاری محبت کے لائق ہے یا صرف پیسوں کا پجاری ہے۔ اور پھر ہم باپ بیٹی نے مل کر یہ منصوبہ بنایا۔ میرے والد نے تمہیں اپنے کیبن میں بلا کر یہ لالچ دیا اور میں گھر میں آ گیا اور تمہارے سامنے ظلم اور تمہاری ساری بدتمیزیاں سہی، صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ تم کس حد تک جا سکتے، اور تم نے ثابت کر دیا تم ایک انتہائی گھٹیا، بے وفا اور لالچی انسان ہو۔ اگر تم اس رات میرے والد کی پیشکش ٹھکرا دیتے اور پورے فخر سے کہتے کہ تمہیں اپنی غریب بیوی پر ہی عزیز ہے اور تم اس کے بدلے دنیا کی کوئی بھی دولت نہیں لینا چاہتے، تو قسم ہے اس پروردگار کی کہ کل ہی یہ سارا محل، یہ ساری گاڑیاں اور یہ ساری دھن دولت تمہارے قدموں میں گر جاتی اور تم عزت کے ساتھ اس گھر میں داماد بن کر آتے۔ لیکن تم اپنے ہی لالچ کے بچھائے ہوئے جال میں بری طرح پھنس گئے اور تم نے وہ سب کچھ ہمیشہ کے لیے کھو دیا جو ویسے بھی تمہارا ہی ہونے والا تھا۔
تم نے اس دولت کو پانے کے لیے مجھے طلاق دی، جو دولت میرے باپ نے میرے نام کر رکھی تھی۔ اسد یہ الفاظ سن کر مکمل طور پر ٹوٹ گیا۔ اسے ایسے لگا جیسے کسی نے اس کے دل پر ایک ساتھ ہزاروں خنجر چلا دیے ہوں۔ وہ زمین پر سر پٹخ پٹخ کر رو رہا تھا اور چیخ چلا رہا تھا۔ اسے اپنی اس بھیانک بے وقوفی پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس نے کتنی آسانی سے ایک جیتی ہوئی بازی ہار دی تھی۔ وہ رینگتا ہوا زینب کے قدموں کی طرف گیا، اس کے پاؤں پکڑ کر گڑ گڑانے لگا، زینب مجھے معاف کر دو، مجھ سے بہت بڑی بھول ہو گئی اور میں لالچ میں اندھا ہو گیا تھا، مجھے ایک موقع اور دے دو، میں تمہارے بغیر نہیں جی سکتا، مجھے اس غریبی نے پاگل کر دیا تھا، میں قسم کھاتا ہوں اب کبھی بھی ایسا نہیں کروں گا۔ زینب نے انتہائی سرد اور بے رحم لہجے میں جواب دیا، تم میرے بغیر نہیں جی سکتے یا اس دولت کے بغیر نہیں جی سکتے جو تمہیں اپنے ہاتھوں سے نکلتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ تم نے تو مجھے اسی وقت ہی مار دیا تھا جب تم نے مجھ پر بوجھ ہونے کا الزام لگایا تھا۔ اب تم میرے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتے، تم نے جو کچھ میرے ساتھ کر رات کیا وہ کوئی بھول نہیں تھی، بلکہ وہ تمہارا وہ اصل چہرہ تھا، تمہاری اصلیت تھی جو اب سب کے سامنے آ چکی ہے۔ وہاں موجود کسی بھی شخص کی آنکھ میں اسد کے لیے رتی برابر بھی کوئی رحم نہیں تھا۔ سب لوگ اسے نفرت کی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ سیٹھ اکبر نے انتہائی غصے سے اپنے محافظوں کو اشارہ کیا اور گرجدار آواز میں کہا کہ اس گھٹیا اور لالچی انسان کو فوراً سے میرے گھر سے دھکے دے کر باہر نکال دو۔ اگر یہ دوبارہ کبھی یہاں اس سڑک پر نظر بھی آیا تو اس کی ٹانگیں توڑ دینا۔ محافظوں نے فوراً آگے بڑھ کر اسد کو گریبان سے درندگی سے پکڑا اور اسے زمین پر گھسیٹتے ہوئے ہال کی طرف لے جانے لگے، اور اسد چیخ چلا رہا تھا اور زینب جو کو پکار رہا تھا کہ مجھے بچا لو، مجھے معاف کر دو، لیکن زینب نے ایک بار بھی پلٹ کر اسے نہیں دیکھا۔ اسد کو محل کے بڑے دروازے سے باہر اسی طرح دھکے دے کر سڑک پر پھینک دیا گیا جیسے اس نے کل رات زینب کو اپنے گھر سے نکالا تھا۔ محل کا بھاری دروازہ زور کی آواز کے ساتھ بند ہو گیا اور اسد باہر اکیلا مٹی اور خاک میں لت پت پڑا رہ گیا۔ اس کے پاس اب دنیا میں اس کچھ بھی نہ بچا، نہ وہ سچی محبت کرنے والی بیوی جس نے اس کے لیے سب کچھ چھوڑ ڈالا تھا، اور نہ ہی وہ کروڑوں کی دولت جس کے لالچ میں اس نے اپنا سب کچھ تباہ و برباد کر دیا تھا۔ اور میں ایک زندہ لاش بن چکا تھا جس کا مقدس صرف اب پچھتاوا، ذلت اور در کی ٹھوکریں تھی۔ اسے آسمان کی طرف دیکھا اور زور زور سے دھاڑے مار کر رونے لگا۔ اسے اب اپنی پرانی کوٹری کی یاد شدت سے ستانے لگی جو اب اسے کبھی نصیب نہیں ہونے والی تھی، کیونکہ وہ بھی اسے چھوڑ آیا تھا۔ اس نے واقعی اپنا سب کچھ گنوا دیا، اور یہ صرف اور صرف اس کے اپنے لالچ اور ہوس کا نتیجہ تھا جس نے اس کی پوری زندگی کو ہمیشہ کے لیے ایک ایسے جہنم میں تبدیل کر دیا جہاں سے نکلنے کا اب کوئی بھی راستہ نہیں تھا، اور اب اس کے پاس سڑک پر بیٹھ کر اپنے آنسو بہانے اور اپنی قسمت کو کوسنے کے سوا اور کوئی بھی چارہ نہیں بچا تھا۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹس کریں، شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ اور ہاں، اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل ہریرہ انفو کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبائیں تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔